امان کا ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی با اثر شخصیت تھی جو فرعون کے دربار میں وزیر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں طاقت، ظلم اور خدا کی قدرت کے بارے میں اہم درس دیتی ہے۔ امان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی طاقت کا نشانہ اسے اپنی حقیقت بھولنے پر مجبور کر دیتا ہے اور آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ امان کا تعلق ایک غیر ملکی قوم سے تھا جو مصر سلطنت میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی دیانت اور چالاکی کی وجہ سے فرعون کے دربار میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کی اہمیت اور اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا کہ وہ فرعون کے قریب ترین افراد میں شمار ہونے لگا۔ اس کے دور میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے کا فیصلہ کیا۔ امان نے اس فیصلے میں فرعون کا ساتھ دیا اور اس کی ظلم و ستم میں شرکت کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تو حمان اس کے ظلم کے آلات میں سے ایک بنا۔ وہ فرعون کے احکامات کی تعمیل کرتا اور بنی اسرائیل کے خلاف ہر ممکن تدابیر اپناتا۔ فرعون کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور اس کا احسان بھی حمان کے لیے ایک چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کے مقام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ہدایت دے اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کوشش کرے۔ حمان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چیلنج کیا۔ اس نے فرعون کو اکسایا کہ وہ موسیٰ کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ حمان نے فرعون کے دربار میں اپنی عیش و عشرت کے لیے ہر ممکن تدابیر اپنائی۔ اس نے بنی اسرائیل کی مشقت بڑھائی اور ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ اس نے ان کے بچوں کو قتل کرنے کا احکامات دیے جس سے بنی اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کی عیش و عشرت کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف تھا کہ کہیں موسیٰ کا اثر رسوخ بڑھ نہ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی رسالت کا آغاز کیا تو حمان نے ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ ایک جھوٹا نبی ہے اور اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حمان کی ہر چالاکی کو بے نقاب کیا اور اللہ کے احکامات کی صداقت کو ثابت کیا۔ حمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگروں کی ایک جماعت تیار کی۔ یہ جادوگر اپنی چالاکی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ فرعون نے ان کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو چیلنج کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اللہ کی طرف سے تھی۔ حمان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا اور اللہ کی قدرت بار ظاہر ہوئی۔ حمان کی خود پسندی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ اس نے عوام کے سامنے دعویٰ کیا کہ وہ ہی حقیقی خدا ہے اور اس نے فرعون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کی عبادت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی یہ خود پسندی اور فخر آخر کار اس سے نقصان پہنچانے کا سبب بنی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کی طرف سفر شروع کیا، حمان نے فرعون کے ساتھ مل کر ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے بنی اسرائیل نے آسانی سے گزر کر نجات حاصل کی، مگر حمان اور فرعون نے دریائے نیل میں قدم رکھا تو اللہ کی قدرت نے انہیں غرق کر دیا۔ حمان کی عظمت، شان اور فخر سب کچھ ایک ہی لمحے میں برباد ہو گیا۔ حمان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس کی طاقت کا نشہ خود پسندی اور ظلم و ستم کا انجام عبرتناک تھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ظلم کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا اور آخرکار انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ امان کا بچپن بھی دلچسپ کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، مگر یہ واضح ہے کہ اس کا بچپن عیش و عشرت میں گزرا۔ اس کا خاندان ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے دولت اور طاقت کے قریب رہا۔ حمان کی والدہ نے اسے ہمیشہ یہ سکھایا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا
کرنا چاہیے۔ جوانی میں حامان نے اپنی چالاکی اور دیانتداری سے بہت جلد دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس نے ہر کسی سے دوستی کی اور اپنے آپ کو فرعون کے قریب پہنچایا۔ وہ ہمیشہ اپنی عقل اور چالاکی کا استعمال کرتا رہا۔ اس کی یہ خصوصیت اسے دربار میں بہت پسندیدہ بنائی گئی۔ فرعون کے ساتھ اس کی دوستی بڑھتی گئی۔ حامان نے ہمیشہ فرعون کی خوشنودی کے لیے کام کیا۔ اس نے فرعون کے مشیروں میں اپنی اہمیت کو بڑھایا، کبھی بھی کسی کو موقع نہ دیا کہ وہ اس کی حیثیت کو چیلنج کرے۔ حامان کی وفاداری نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام آیا تو حامان نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس نے سمجھا کہ موسیٰ کی باتیں صرف ایک بیہودہ دعوے ہیں، مگر جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بڑھتی گئی، حامان کا خوف بڑھتا گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کر اپنی رسالت کا آغاز کیا تو حامان نے اپنی تمام طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ ایک جھوٹا نبی ہے اور اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامان کی چالاکی کو بے نقاب کیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں حامان اور فرعون کے ظلم سے بچائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دینے کے لیے بھیجا۔ اللہ کی رحمت نے بنی اسرائیل کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ کر اپنی دعا کی تو اللہ نے دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل نے دریائے نیل کو پار کیا، لیکن حامان اور فرعون کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں بھی دریا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ کی قدرت نے حامان اور فرعون کو غرق کر دیا۔ جب حامان نے دریا میں قدم رکھا تو وہ سمجھا کہ وہ بچ جائے گا، مگر اللہ کی قدرت نے اسے غرق کر دیا۔ حامان کی عظمت، شان اور فخر سب کچھ ایک ہی لمحے میں برباد ہو گیا۔ اس کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا نشہ کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ حامان کی کہانی ہمیں کہیں اہم سبق دیتی ہے۔ اس کی طاقت کا نشہ، خود پسندی اور ظلم و ستم کا انجام عبرتناک تھا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرکار انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ حامان کی داستان ایک تاریخی واقعہ ہے جو آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی طاقتور کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ حامان کی انتہا ایک مثال ہے جو خود پسندی اور ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کی راہ کو اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور کبھی بھی دوسروں پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ ظالموں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔